صحابی کس کو کہتے ہیں اور کس شخصیت کا نام صحابی ہے؟ وہ شخصیت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے ہوں یا آپ کا دیدار کیا ہو ایمان کی حالت میں، یعنی وہ جس وقت آپ کا دیدار کر رہے ہیں چاہے ایک بار ہی دیکھا ہے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے ہیں یا آپ سے ملاقات کی ہے یا آپ سے ایک لمحہ کے لیے صحبت اختیار کی ہے اور ہوں وہ ایمان کی حالت میں، ایک بات۔ دوسری بات، وہ ایمان کی حالت میں اس دنیا سے گئے ہوں۔ یہ دو پہلی چیزیں ہیں، ایک یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کیا یا صحبت اختیار کی ایمان کی حالت میں، اور ایمان کی حالت میں ان کا وصال ہوا ہو، اور تیسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ایسا کیا ہو۔ یہ تیسری ایک شرط ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایسا ہوا ہو۔ اس حوالے سے میں ایک عمومی مفہوم آپ کو صحابی کا سمجھاتا ہوں۔ وہ شخصیت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت اختیار کی ہو۔ اب یہ جو لفظ بول رہا ہے صحبت اختیار کی ہو، اس کا مفہوم کیا ہے؟ اس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر کوئی ایسی شخصیت تھی کہ جن کو نظر نہیں آتا تھا، وہ نبینا تھے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک لمحہ کے لیے آئے ہیں، انہوں نے دیکھا نہیں آپ کو، آپ کی صحبت اختیار کی ہے کہ لمحہ کے لیے آپ سے ملاقات کی ہے، تو وہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی۔ اور جو دیدار کرنے کے بعد دنیا میں جہاں پر بھی گئے وہ صحابی ہیں، لیکن اگر وہ ایمان کی حالت میں ان کا وصال نہیں ہوا تو پھر وہ صحابی نہیں۔ اب وہ جو پہلی ایمان کی حالت میں ملاقات کا بتایا ہے، اس میں سے سارے کافر نکل جاتے ہیں، ابو جہل، ابو لہب وغیرہ، یہ سارے کافر نکل۔ وہ انہوں نے چاہے 1000 مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا ہو، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار کیا ہو، وہ صحابی نہیں ہو سکتے۔ اور ایمان کی حالت میں ان کا وصال ہو۔ جو شخصیت بھی حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک دفعہ آئی، آپ کا دیدار کیا، پھر وہ چلے گی، اس کے بعد وہ حالت ایمان پر اس کا وصال نہیں ہوا تو وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی نہیں ہو سکتے۔ اس کے بعد یہ بات آ گئی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں دیکھا ہو۔ اگر کوئی انسان خواب میں حضور کو دیکھتا ہے تو وہ صحابی نہیں ہو سکتا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ اس نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں دیکھا ہو۔ جس نے خواب میں دیکھا ہے وہ کسی صورت بھی صحابی نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا اس سے ہمیں یہ سمجھ آئی، من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا بہ، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتا ہو اور آپ سے ملاقات کی ہو، ومات علی الاسلام، اور اسلام پر وصال ہوا ہو، فیدخل، بس وہ اس تعریف کے اندر آ جاتا ہے، چاہے اس نے ایک پل کے لیے آپ کی مجلس اختیار کی ہو یا زیادہ دیر کے لیے کی ہو، جس طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، یا وہ صحابی جو ایک لمحے کے لیے آئے تھے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کلمہ پڑھائیے، حضور علیہ السلام نے کلمہ پڑھایا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلوار دیجئے، میں ان سے لڑنا چاہتا ہوں، تلوار پکڑی اور جا کر اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے۔ ایک لمحے کے لیے حضور کو دیکھا، اللہ اکبر، تو وہ بھی حضور کے صحابی۔ اور جن نے طویل آپ کی صحبت اختیار کی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ اکرام، وہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی ہیں۔ اب اس کے لیے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ اگر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کسی کی خواب میں تشریف لاتے ہیں، اس کو کوئی حکم دیتے ہیں، تو اب اس شخص نے کیا کرنا ہے؟ ایک تو یہ بات ڈن ہو چکی کہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا صحابی نہیں ہو سکتا جس نے خواب میں دیکھا ہے۔ اب رہی یہ بات کہ اگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام خواب میں تشریف لاتے ہیں، کوئی وہ حکم صادر فرماتے ہیں، تو اس پر عمل کرنا ضروری ہے، وہ شریعت بن جاتا ہے کہ نہیں؟ یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ وہ شریعت نہیں بنے گا، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عہد مبارک میں جو کچھ بھی تھا وہ شریعت مطہرہ تھا۔ ہاں، جس بندے نے دیکھا ہے، جس بندے نے دیدار کیا ہے اور وہ حکم سنا ہے، اگر وہ کر لیتا ہے، ادباً کر لیتا ہے، حکماً کر لیتا ہے، تو وہ کرے، لیکن اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ شریعت مطہرہ کے خلاف نہ ہو۔ تو یہ تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی کی تعریف کہ صحابی کس کو کہتے ہیں۔ اب دوسرے نمبر پر آ گیا تابعی۔ تابعی کس کو کہتے ہیں؟ یہ ساری شرائط جس شخص میں پائی جائیں اور انہوں نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کسی صحابی کا دیدار کیا ہو، ملاقات کی ہو ایمان کی حالت میں، اور ایمان کی حالت میں وہ اس دنیا سے گئے ہوں، ان کو تابعی کہتے ہیں۔
اور جو شخصیت تابعی کا دیدار کرتی ہے، تابعی کا دور پاتی ہے، ملاقات کرتی ہے، تو وہ تبع تابعی ہو جاتی ہے۔ یہاں پر ایک بات میں ضرور کہنا چاہوں گا کہ یہ جو صحابی کا مقام ہے، یہ انسان کو نفلوں سے نہیں ملتا، نوافل کی ادائیگی سے نہیں ملتا، تلاوت قرآن پاک سے نہیں ملتا۔ کوئی تلاوت کر کر کے جس چاہے مقام پہ چلا جائے، غوثیت، قطبیت، کسی بھی مقام پہ چلا جائے، وہ صحابی نہیں ہو سکتا۔ اور صحابی ہونے کے لیے اعمال اور اس کی درجہ بندی اور اس کی تدریج نہیں ہے، وہ صرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دیدار ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک لمحے کی صحبت ہے جس کو وہ مقام مل جاتا ہے، وہ انبیاء کرام کے بعد سارے انسانوں سے افضل ہو جاتا ہے۔ یہ صحابی کی تعریف تھی۔ اللہ رب العزت ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام، تابعین کرام سے سچی محبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ صلی اللہ علیہ وسلم محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔